الحمدللہ جی سر پہلا سوال اظہر بھائی آپ سے یہ ہے کہ آج علی امین گنڈا پور نے جو ملاقات کی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایک اور یو ٹرن آ گیا ہے. ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو وائبز اب پی ٹی آئی سے آ رہی ہیں, اب ساتھ بیٹھ کے چلیں گے, سٹانس چینج ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سٹانس چینج بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کا, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں اڈیالہ کے باہر. ہو کیا رہا ہے سر؟ یو ٹرن ہے, سٹانس چینج ہے, واٹ از ہیپننگ اظہر صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی طور پر فرق صرف اتنا ہے کہ علی امین گنڈا پور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پر نہیں ملے ہیں, وہ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر بنے ہیں. وزیر اعلیٰ کے جو پوری کے پی کی گورنمنٹ کا جو رائٹ ہیں, جو حقوق ہیں, یعنی ان کا جو این ایف سی کے اندر ایوارڈ ہے, جو پیسے لینے والے ہیں, جو رائلٹی کے پیسے ہیں, اور جو یعنی چیف سیکرٹری لگا کے نہیں دے رہے, چیف سیکرٹری لگانا ہے اپنا, اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے. یہ سارے کام تھے جو سرکاری ہیں, کوئی ذاتی کام کوئی نہیں تھا کہ جس میں جا کر کوئی پیار محبت کی باتیں یا کوئی پریم پتر پڑے گئے ہوں. پھر حلف برداری کی تقریب میں کیوں نہیں گئے تھے سر؟ وہ بھی تو سرکاری کام تھا سر. دیکھیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا تھا کہ وہ حلف برداری کی تقریب تو ان کو کانگریچولیٹ کرنا تھا, ان کو مبارکباد دینی تھی. لیکن یہ جو ہے نا, یہ تو اپنے صوبے کو چلانے کے حوالے سے کہ سرٹن رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے حوالے سے ضروری تھا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ یو ٹرن ہے. یو ٹرن تو یہ ہے کہ جب آپ اصولوں سے پیچھے ہٹ جائیں, آپ کہیں آپ نے وفاقی حکومت کو مان لیا, آپ نے جو فارم 45 پہ بنی 47 پہ بنی حکومت کو مان لیا, اور ہم تو مان ہی نہیں رہے کہ فارم 45 پہ جو حکومت بنے گی ہم اس کو مانیں گے, فارم 47 والی کو تو مانتے ہی نہیں ہے. آپ نہیں مان رہے تو کیا ہوا؟ آپ کا وزیر اعلیٰ تو مان رہا ہے نا سر. نہیں, وزیر اعلیٰ نے بالکل نہیں مانا. آپ کو میں پھر بتاتا چلوں, وزیر اعلیٰ دیکھیے, وزیر اعلیٰ چکے وزیر اعظم جھوٹے ہیں سچے ہیں, وزیر اعظم تو بن چکے ہیں, حکومت کو چلا رہے ہیں, ان کا حکم چل رہا ہے, ان کا جو احکامات ہیں وہ مانے جا رہے ہیں. یعنی اب ہم تو کوئی ایک اللہ رکھا ہے محمد بوڑھا وزیر اعظم تو نہیں بٹھا سکتے. اب جو بن چکا ہے اس کو اس کے مطابق دیکھنا ہے وہ باقی, لیکن ان کو مانا نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلوں, ہم نے بالکل نہیں مانا ہے. ہم آج بھی فارم 45 پہ کھڑے ہیں, اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی, ہر جگہ پر. سر اپوزیشن کے لیڈر بن گئے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانا. چلے چھوڑیں, یہ بتائیے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے خلاف کوئی آپ سازش کر رہے ہیں کیا؟ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کچھ خط وط یورپین یونین کو, پھر انہوں نے آج وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک آن لائن فورم کے اوپر انہوں نے ایک کامنٹ پڑھ کے بتا دیا. تو آپ سر کیا ریالٹی کیا ہے اس میں سر؟ دیکھیں میں بتاؤں, عطا تارڑ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے کھلاڑی ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں پر ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں, وہ اپنی حکومت. ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں سر, دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, معلوم ہے سر آج کل کھلاڑیوں کا چناؤ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے ملک میں وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں, تو آپ کو معلوم ہے کھلاڑیوں کا سیکیورٹی سے بڑا قریبی رشتہ ہو گیا ہے. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں نا, آئین کا آرٹیکل 224(1)B میں لکھا ہوا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ یا اس کے نگران وزیر جو ہے نا, اس کے فیملی ممبر, وہ اگلے